بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 36۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ چہارم، من محامد لأصولها من مشارع الشرع ما ان کی تشریح۔ تنقیح الاصول علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا خطبہ چل رہا تھا اور خطبے سے متعلق بعض مباحث گزر چکی اور بعض مباحث ابھی باقی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم من محامد لأصولها من مشارع الشرع ما اس کے بارے میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اور پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا خطب اپنے کتاب تنقیح کی ابتدا اس طرح کی تھی، الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لأصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتی ہیں پاک کلمے، یعنی حمد کے کلمے، لأصولها کہ اس حمد کے جڑوں کے لیے شریعت کے پانی کی جگہوں سے پانی ہے، وَلِفُرُوعِهَا مِن قَبُولِ الْقَبُولِ نَمَاءٌ، اور اس حمد کے فروع کے لیے، شاخوں کے لیے قبولیت کے بعد صبا سے بڑھوتری ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتی ہے پاک کلمے، یعنی حمد کے کلمے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو یہ ایسے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نوازتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حمد کے کلمے ہیں اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اس کے لیے جڑیں ہوتی ہے اور ایک اس کے لیے شاخیں ہوتی ہے۔ تو گویا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حمد یہ ایک درخت کی طرح ہے جس کے لیے جڑوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے شاخوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جڑ کا مطلب یہ ہے کہ جڑ سے مراد ایمان ہے، یعنی جب بندہ ایمان کی حالت میں الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے شاخوں کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے لیکن وہ نیک اعمال نہیں کرتا، شریعت کی طرف سے جو طے شدہ اعمال ہے، ذمہ داریاں ہے، فرائض وہ ادا نہیں کرتا، تو بھی یہ حمد کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ چنانچہ آگے جا کر حدیث پیش کریں گے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تو یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں۔ اگر بندے کے اعمال صالحہ ہو تو پھر قبول ہوتے ہیں، اگر بندہ کے اعمال صالحہ نہ ہو تو قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ایسے کلمات، یعنی حمد کے کلمات، جو حمد کے کلمات اس کے جڑوں کے لیے، اس کے بنیاد کے لیے شریعت کے چشموں سے پانی کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے فروع کے لیے، یعنی اس کی شاخوں کے لیے قبولیت کے بعد صبا کی بڑھوتری بھی ضروری ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی اس کلام کی تشریح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ قوله من محامد حال من الكلم بیانا له على ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اذا قالها العبد عرج بها الملك الى السماء فهيا بها وجه الرحمن فاذا لم يكن له عمل صالح لم يقبل، وانما صلح الجمع المنكر بيانا للمعرف المستغرق لما سيجيء من ان النكرة تعم بالوصف كامرأة كوفية، ولأن التنكير ها هنا للتكسير وهو يناسب التعميم، والمحامد جمع محمدة بمعنى الحمد
وهو مقابلة الجميل من نعمة أو غيرها بالثناء والتعظيم باللسان، والشكر مقابلة النعمة بالإظهار وتعظيم المنعم قولا أو عملا أو اعتقادا، فلاختصاص الحمد باللسان كان بیان الکلم بها انسب۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا یہ جو قول ہے من محامدہ، یہ الکلم سے حال ہے، یہ الکلم سے حال ہے اور اس کے لیے بیان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاک کلمے بلند ہوتے ہیں، یعنی پاک کلموں سے مراد حمد کے کلمات ہے۔ اور یہ تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پاک کلمے پہنچتے تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اذا قالها العبد، جب یہ کلمات بندہ کہتا ہے، عرج بها الملک الی السماء، تو فرشتہ اس کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، فحیا بها وجہ الرحمانی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اگر اس بندے کے لیے نیک اعمال نہ ہو تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں قبول نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک جمع منکر یہ معرف مستغرق کے لیے بیان بنا ہے، تو جمع منکر صلاحیت رکھتا ہے معرف مستغرق کے لیے بیان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ لما سیجیء، یہ اس وجہ سے کہ ان قریب آ جائے گا کہ نکرہ میں تعمیم پیدا ہو جاتی ہے وصف کے ساتھ، جیسے امرأۃ کوفیۃ، کوفہ کے رہنے والی عورت۔ وَلِأَنَّ التَّنْكِيرَ هَا هُنَا لِلتَّكْسِيرِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تنکیر یہاں تکسیر کے لیے ہے اور وہ تعمیم کے مناسب ہے۔ اور محامد یہ محمدۃ کی جمع ہے بمعنی حمد ہے، اور حمد کہتے ہیں مقابلۃ الجمیل من نعمت وغیرہ بالثناء والتعظیم باللسان، کسی خوبصورت چیز کے مقابلے میں تعریف کرنا، چاہے وہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، تعریف کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، لیکن زبان کے ساتھ تعظیم اور ثنا کو حمد کہتے ہیں۔ اور شکر کہتے ہیں مقابلۃ النعمت، یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، بالاظہار و تعظیم المنعم، منعم جو احسان کرنے والا ہے اس کی تعظیم کے اظہار کے ساتھ، چاہے وہ قول کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو یا اعتقاد کی شکل میں ہو۔ تو چونکہ حمد زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے کلم کی تشریح اس حمد کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو من محامدہ کی ترکیب بیان کی ہے کہ من محامدہ یہ الکلم الطیب سے حال ہے، اور یہ اس کے لیے بیان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کلمے پہنچتے ہیں اس سے مراد حمد کے کلمات ہے۔ اور اس کی دلیل پھر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ علامہ صدر الشریعہ نے یہ بات اس حدیث سے لی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو فرشتہ ان کلمات کو لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اگر اس بندے کے اور نیک اعمال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتے ہیں، ورنہ یہ جو کلمات ہیں یہ واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی نیک کلمے انسان جب کہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر غیر مسلم الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ الفاظ کہے تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیک اعمال بھی کرے، تو نیک اعمال کی وجہ سے پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو تو پھر یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ یہ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ کلمۃ طیبہ سے مراد الحمدللہ اور یہ تسبیحات ہیں۔ تیسری بات ایک سوال ہے، اعتراض واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ الکلم الطیب موصوف صفت مل کر یہ معرفہ بنتا ہے، اور الکلم میں الف لام استغراق کے لیے بھی ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ کلم جمع کے معنی بھی ہے۔ تو اور اس کی تشریح میں محامدہ کے ساتھ کی ہے، محامد جمع ہے اور نکرہ ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی تشریح کرتے ہیں تو جس کے ذریعے سے تشریح کرتے ہیں اس میں زیادہ تعریف ہوتی ہے بنسبت جس چیز کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں الٹ ہے، الکلم الطیب پہلے سے معرفہ ہے اور معروف ہے، اور محامدہ میں تنکیر ہے، تو یہاں جمع منکر معرف مستغرق کے لیے کیسے
بیان کی صلاحیت اس میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب شارح نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ یہ اس کے لیے 2 وجوہات کی بنیاد پر صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ بحث آ جائے گی انشاءاللہ جب ہم معرفہ نکرہ اور عام خاص وغیرہ کی بحث کریں گے تو اس میں نکرہ کی بحث آئے گی کہ نکرہ میں ویسے تو تعریف نہیں ہوتی اور اس میں یعنی نکارت ہوتی ہے، اور اس میں غیر معروفیت ہوتی ہے اور غیر مشہوریت ہوتی ہے اور مقرر افراد نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے۔ تو یہاں اگرچہ میں محامد نکرہ ہے لیکن اس کی صفت آگے ذکر کی گئی ہے لِأُصُولِهَا مِن مَشَارِعِ الشَّرْعِ مَاءٌ، تو لِأُصُولِهَا مِن مَشَارِعِ الشَّرْعِ مَاءٌ یہ پورا جملہ من محامدہ کے لیے صفت بنے گی، من محامدہ موصوف، لِأُصُولِهَا مِن مَشَارِعِ الشَّرْعِ مَاءٌ یہ اس کی صفت بنے گی۔ تو اس طرح یہ نکرہ ہے لیکن نکرہ کی صفت لائی گئی ہے، اور یہ قاعدہ آگے آ جائے گا کہ نکرہ کی اگر صفت لائی جائے تو اس میں تعمیم پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے امرأتن نکرہ ہے، کوئی بھی عورت، لیکن امرأتن کوفیت کو امرأتن ایک غیر معروف عورت، ایک غیر معروف عورت، لیکن جب ہم نے امرأتن کوفیتن کہا تو اس سے کوفہ میں رہنے والی ہر عورت مراد ہو سکتی ہے، تو اس میں تعمیم آ گئی، تو لہٰذا یہ اس کے مناسب ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے بیان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری وجہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی وَلِأَنَّ التَّنْكِيرَ هَا هُنَا لِلتَّكْسِيرِ، یہاں تنکیر ہے لیکن تنکیر تکسیر کے لیے ہے، تو تنکیر اگر تکسیر کے لیے ہو تو یہ تعمیم کے مناسب ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے بیان کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی دونوں میں تقریباً برابر تعریف ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے یہ بیان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تیسری بات ہوئی، ایک سوال اور اس کا جواب تھا۔ اور 5ویں نمبر پر اب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ محمد میں حمد کا لفظ چونکہ استعمال ہوا ہے تو اس کی تعریف بیان فرما رہے کہ محمد محمدۃ ان کی جمع ہے، اور یہ مصدر میمی ہے بمعنی حمد ہے، اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ تو حمد اور شکر میں فرق بیان کیا۔ حمد کہتے ہیں کسی جمیل اختیاری، هو الثناء بالجمیل الاختیاری نعمتاً کانت او غیرہا، کسی ذات میں خوبی ہو، آپ اس خوبی کی بنیاد پر اس کی تعریف کریں اور وہ خوبی ایسی ہو کہ وہ اس کے اختیار میں ہو، تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے حمد کسی بندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یا کسی چیز کی تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ حمد کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی تعریف کریں وہ اس کے اختیار میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں جتنا بھی حسن ہے وہ اس کے، اور جتنی خوبیاں ہیں یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی موتی کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کے لیے حمد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ موتی میں جو خوبصورتی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس طرح ایک انسان ہے، خوبصورت ہے، جواد ہے، اور اسی طرح صلاحیتوں والا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو حمد کہتے ہیں جمیل کے مقابلے میں، یعنی کسی خوبصورتی چیز کے مقابلے میں جو تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہیں ہو، ہم نے پہلے بھی بیان کر دی، ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نعمتوں کی بارش ہے، بلکہ نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، چاہے ہم پر نعمتیں ہو یا نہ ہو، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن بہرحال حمد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز جو حمد میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے، اگر دل کے ساتھ ہو یا خیال کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ ہو تو اس کو حمد نہیں کہتے، حمد کا زبان کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ نقطہ، یہ بیس علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس عبارت میں جو کمالات ہیں وہ سامنے آ جائے، کیونکہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے الکلم الطیب کی تشریح حمد کے ساتھ کی ہے، تو الکلم الطیب اس میں کلم کا لفظ ہے، اور کلم جو ہے وہ زبان کے ساتھ ادا ہونے والے کلمے کو کہتے ہیں، اور حمد بھی زبان کے ساتھ خاص ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کی تشریح حمد کے ساتھ کرنا زیادہ مناسب ہے۔
فلاختصاص الحمد باللسانی کان بیان الکلم بہا انسب، کلم کا کی تشریح اس کے ساتھ کرنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کے مقابلے میں شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں نعمت ہو تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ جب آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کے بدلے میں تعریف کرتا ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور شکر میں جو حمد سے ممتاز ہوتا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں نعمت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں یہ زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قولاً بھی ہو سکتا ہے، عملاً بھی ہو سکتا ہے، اعتقاداً بھی ہو سکتا ہے۔ جو آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، دوسرا آدمی دل سے اس کا احترام کرے تو یہ بھی شکر ہے، اس کی بات مانے یہ بھی شکر ہے، دل میں اس کی قدر بٹھائے یہ بھی شکر ہے، اور اگر زبان سے کوئی الفاظ کہے تو یہ بھی شکر ہے۔ تو چونکہ یہاں شکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، مصنف نے حمد کا لفظ استعمال کیا، تو یہ کلم کے ساتھ اس کی یہ تشریح مناسب ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں اتنے حصے کی تشریح ہو گئی۔ انشاءاللہ من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء، اس جملے کی تشریح انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان ہو۔